السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں رکھے۔ سورۃ بقرہ کے جو ہم نے پڑھنا تفسیر کا شروع کیا ہے، اس سلسلے میں آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 182 تک پڑھیں گے، یعنی 5 آیات ہیں۔ یہ تقریباً آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مثلا ان کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ مثلا شروع کرتے ہیں، چلیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحرم بالحرم بالحور والعبد بالعبد والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی له من اخیہ شیء فاتبعوا بالمعروف وادعوا الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص الحیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت نمبر 178 اور 182 تک میں نے آپ کو 5 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، مقتولین کے سلسلہ میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی فرض کی بات آ گیا کہ فرض کیا ہے۔ مقتولین کے سلسلے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد، یعنی آزاد کے بدلے میں وہ آزاد ہی قتل ہوگا جو قاتل ہے، غلام کے بدلے میں وہ غلام ہی قتل ہوگا، اور عورت کے بدلے میں وہ عورت ہی قتل ہوگی جو قاتلہ ہے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے وارث کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، یعنی وہ کچھ دے دلانے پر راضی ہو جائے، تو قاتل کو یعنی کہ معروف کے مطابق وارثہ کے مطالبات کی پیروی کرنی چاہیے اور خوش اسلوبی کے ساتھ مثلا اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ قصاص کے معنی کی صورت میں دیت کا حکم ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آسانی ہے اور اس کی رحمت ہے۔ پھر اس طرح یعنی کہ یہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو جانے کے بعد جو شخص زیادتی کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی کی حفاظت ضمانت ہے، اور یہ قانون تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم خون ریزی سے بچ کر تقوی اختیار بن جاؤ، یعنی یا اولی الالباب لعلکم تتقون، کہ تم خون ریزی سے بچ کر تقوی اختیار بن جاؤ۔ اور کتب علیکم اذا حضر، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے جب کہ تمہیں موت آئے، یعنی یہ جو باتیں فرض ہیں متقیوں پر، ٹھیک ہے نا، جو متقیوں پر فرض باتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ قتل جو ہو جاتا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے، چاہے آزاد ہے، آزاد بندہ قتل کرتا ہے تو وہ آزاد قتل ہوگا، یعنی جس نے اس کو قتل کیا وہی قتل ہوگا،
جو مثلا غلام ہے تو غلام کے بدلے غلام ہی قتل ہوگا، اگر عورت ہے تو عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی، جو قاتلہ ہوگی وہی قتل ہوگی۔ تو اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جب تمہیں یعنی کہ اے ایمان والو تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تمہیں موت آئے اور تم مال چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دیا کرو، ایسا کرنا متقیوں پر حق ہے۔ بالمعروف حقا علی المتقین، کہ متقیوں پر حق ہے۔ پھر جو لوگ وصیت سن لینے کے بعد اسے بدل دیں تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ نے وصیت کرنے والے کی وصیت کو سن لیا ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سننے والا ہے، اور جو کچھ خیانت تم کرو گے تو وہ اس کو بھی جان لے گا کیونکہ وہ علیم ہے، لہٰذا وصیت کی خلاف ورزی کرنے پر تمہیں سزا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وصیت اگر تم نے کوئی کمی پیشی کی تمہیں سزا ملے گی۔ البتہ اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی یا گناہ کا اندیشہ ہے تو وہ وصیت میں تبدیلی کر کے یعنی کہ جو وارث ہیں ان میں صلح صفائی کرائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اللہ وصیت میں تبدیلی کرنے والوں کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنا یعنی کہ کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے کہ جو بندہ قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ مثلا جو بندہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ آزاد ہے۔ اور اگر کچھ دے دلا کے یعنی کہ جو اس کے وارث ہیں تو معافی طلب کرتے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات ہے، اور اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دردناک عذاب پائیں گے، سن لیں۔ یعنی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر کے قصاص میں مسلم کو قتل نہیں کرنا۔ ایک جگہ اور صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو اسے دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہے، خواہ فدیہ لے لے خواہ بدلہ لے لے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایام جہلیت میں ظلم و زیادتی کا دور تھا نا، اس میں بعض قبیلے دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں احساس برتری کا شکار رکھتے تھے، احساس برتری۔ اس طرح اگر کسی برتر قبیلے کا کوئی غلام کسی کمتر قبیلے کے غلام کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو قصاص میں کمتر قبیلے کے آزاد آدمی کو قتل کرتے، اگر برتر قبیلے کا کوئی آدمی کمتر قبیلے کے آدمی کو آزاد آدمی قتل کر دیتا تو برتر قبیلے کا آدمی آزاد آدمی کو قتل نہیں تھا ہوتا، بلکہ اس کے بجائے کسی غلام کو قصاص میں قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نامنصفانہ دستور مسترد کر کے منصفانہ قانون نافذ کیا، اور اسلامی قانون قصاص کی روح سے قاتل ہی ہوگا، خواہ وہ آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر مقتول کے وارثہ جو ہیں وہ قاتل کو معاف کر دیں اور کچھ دے دلا کر راضی ہو جائیں تو قاتل کے جو مثلا اس کے مطابق دستور کے مطابق بڑے حسن سلوک سے مثلا اس کو کوئی دے دلا کے تو معافی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وضاحت سے میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ قصاص کے جو مسائل ہیں نا اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کافر قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کسی مسلم کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کو بدلے میں قتل نہ کیا جائے، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہ لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ قاتل کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، وہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے فرمایا اگر یہ سچا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے اس قاتل کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلم جو ہے اگر قسم کھا لے کہ میری نیت قتل کی نہیں تھی تو حاکم کو قصاص ہی نافذ کرے گا، لیکن مقتول کے جو وارث ہیں وہ مثلا مقتول کے وارثوں کو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کو مقتول کے ولی کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسے مقتول کے بدلے میں قتل کرے۔ غلطی سے قتل کرنا جو ہے وہ انشاءاللہ سورۃ نساء کی آیت نمبر
92 میں اس کی تفسیر جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ تو قاتل کو اسی طرح قتل کیا جائے جس طرح اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا یہ کس نے کیا؟ کہا فلاں نے، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا جس نے قتل کیا تھا۔ تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں وہ یہودی لایا گیا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر کچل دیا جائے، جیسے کہ مثلا جیسے کہ اس کا سر کچلا تھا نا، اس کے مطابق اس کا سر بھی کچل دیا جائے، یعنی کہ 2 پتھروں کے درمیان میں رکھ کر اس کا سر جو ہے نا وہ کچلا جائے۔ مدرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل نے جس طرح قتل کیا قصاص میں اسے بھی اسی طرح قتل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ بدلہ لینا نہ چاہیں تو کچھ لے دے کے بھی اس بات کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان کے بدلے میں 100 اونٹ، پھر ایک جگہ اور فرمایا مثلا 100 اونٹ جو ہیں وہ ایک جان کے بدلے میں جو ہے نا وہ دے۔ قانون جو ہے نا، قانون قصاص امن و عالم، مقتول کا قصاص لینے والے مقتول دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، البتہ مقتول کا قصاص لینے سے مقتول کے ورثوں کو جوش انتقام ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ قصاص ایک طرح کا فائدہ ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی۔ کوئی کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اور وہ سمجھتا اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو قصاص میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، بچے بیوی بچے گھر والے پریشان ہوں گے۔ تو گویا اس کو معاف کر دینا اور اس کو دے دلا کر، کچھ اگر وہ راضی ہے تو دے دلا کر بھی معافی کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ جو تصور ہے اس کو قتل کو باز رکھتا ہے۔ دیکھیں کہ کچھ دے دلا کر، کچھ معافی طلب کر کے اگر وہ بات آپ کی بن جاتی ہے تو پھر معافی ہو سکتی ہے، ورنہ قتل کے بدلے قتل ہوگا تو وہ پھر اس طرح جو بیوی بچے جو ہیں وہ پریشان ہوں گے بعد میں، اور جو ہے وہ حالات اور بگڑ جائیں گے۔ تو اگر کچھ مثلا ایسے وارداتیں بھی کم ہو سکتی ہیں، اسلامی قانون جو ہے وہ امن و امان چاہتا ہے، تو اس لیے یہ ایک خاص قسم کا فائدہ ہی ہے کہ ایک جان تو چلے گئی ہے تو ایک جان قصاص میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو خاندان والے تو بے سر و سامان ہو گئے ہیں نا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ دوسرا بندہ معافی کے طلبگار ہے، معافی مانگ لیں، اگر وہ معافی دے دیتے ہیں تو کچھ اس کی یعنی کہ مالی امداد کریں یا کچھ ایسا کا امداد کریں کہ جس سے اس کو یعنی کہ اس کی یعنی کہ اہل و عیال کی خبر گیری بھی ہو اور وہ اس کو یعنی کہ سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ زندہ رہ کر اس کے جو اہل و عیال ہوتے ہیں اس کی خبر گیری بھی کر سکتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ خاندانوں میں محبت الفت پیدا ہونے کا بھی امکان ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں جو گھر والے ہیں ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ جو آیت ہے نا ذالک تخفیف من ربکم ورحمت میں، اس میں اسی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کس قسم کی زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب تو تیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون نازل کیا گیا ہے اس پر جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ نافذ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ دوسری جانیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں اور ان کے جو دل ہیں وہ اطمینان حاصل کریں۔ تو یہ جو اگلی 3 آیتیں ہیں، مثلا کہ فرض کیا گیا جب تمہیں موت آئے تو وصیت کے بارے میں جو ہے نا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو متقیوں پر وصیت کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ایمان اور تقوی جو ہے نا، اس کی شان یہی کہ جب موت کا قریب وقت آئے تو ضرورت مند رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ وہ وصیت کر جائے، ضرورت مندوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، لہٰذا وارث کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میراث کی تقسیم میت کی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہی ہوگی،
یعنی جو وہ مال چھوڑ گیا ہے اگر وہ قرض ہے تو پہلے اس کا قرض ادا کرے، تو پھر یہ باقی جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نا وہ تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد نے اپنی بیماری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اپنے کل مال کی وصیت کر جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو پھر آپ نے فرمایا تو انہوں نے فرمایا 2/3، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پھر انہوں نے پوچھا نصف مال، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تہائی مال کی وصیت کروں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی مال کی وصیت کر دو، اگرچہ تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کر بھی پڑھیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لوگ وصیت کاٹ جاتے ہیں وہ بڑا یعنی کہ لکھ پڑھ ہو جاتی ہے، تو بعد میں لڑائی جھگڑے جو ہے نا وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ لکھا پڑھی کریں تو جو غریب ہیں یعنی کہ مستحق ہیں افراد، ان کے بارے میں بھی وصیت کاٹ جائے کہ کچھ مال انہیں بھی دے دیا جائے اگر ہے تو، اگر اس کے ذمہ قرض نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ میت کی جو وصیت ہے اس کو لفظ بلفظ لکھا بھی جائے اور اسے پورا بھی کیا جائے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔ اگر میت نے کسی کی وصیت میں حق تلفی کی ہو تو وہ اس میت کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر اس میں کوئی پڑھنے لکھنے میں کوئی ہم سے بھول چک ہو گئی ہے تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اور انشاءاللہ انہی 2 موضوعات کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر بھی آپ کو پڑھیں گے، اس لیے اس کی تفصیل جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی یعنی بیان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔